ہم آتے ہیں تاکہ خدا اپنے حکموں کے حل کو تیرے سامنے پیش کریں، اپنی شکر گزاری اپنی مناجات خدا تیرے سامنے رکھیں، اور خدا تیرے میٹھے اور پیارے کلام کو سننے سمجھنے کے قابل ہوں۔ خدا میں منت کرتا ہوں ایک ایک زندگی پر جو یہاں موجود ہے، اور وہ تمام دوست ساتھی ممبران خاندان کے لوگ جو یہاں موجود نہیں، انہیں بھی خدا آج ہم اس دعا میں یاد کرتے ہیں۔ وہ ایمان کی حالت میں خدا آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اے خدا ہماری حمد و ستائش کو تم نے قبول کیا، تیرا شکر ہو۔ ہماری دعاؤں میں نجاتوں کو تم نے قبول کیا، تیرا شکر ہو۔ اب وہ خاص وقت ہے خدا کہ ہم تیرے کلام میں سے تھوڑا سنیں سمجھیں۔ تو میرے ہونٹوں کا، میرے دل و دماغ کا ذمہ لے، سننے والے کانوں کا ذمہ لے۔ خدا اپنے کلام کو جلا بخشنا۔ یہ سب کچھ مانگ کر تیرے پیارے میٹھے اور جلیل نام کا واسطہ دے کر سن بخش دے، آمین۔ عزیزوں، میں ٹھیکا بھائی سے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں برتھ ڈے کی کوئی بائبل شریف پیش کروں۔ بھائی نے بولا کچھ اور کرنا، میں نے بولا اچھا میں کچھ اور کرتا ہوں۔ میں سوچتا یہ بہت پیارا ایک ٹاپک، فیتھ فلنس۔ اب فیتھ جو ہے، ایمان، یہ روح کا پھل ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے۔ حلیمی، پیار، فروتن، یہ تو سارا روح کا پھل ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں 338 ٹائمز یوز ہوا ہے فیتھ، ایمان، جو روح کا پھل ہے، 338 ٹائمز۔ جو فیتھ فلنس ہے، یعنی وہ ایماندار جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھ میں ایمان ہے، مجھ میں خدا کی روح ہے، میں اس روح کے پھل کو یوز کرتا ہوں، اور اس یوز کرنے کے بعد جو انجام آتا ہے وہ ہے فیتھ فلنس، اور وہ ہے 19 بار۔ اب آپ حساب لگائیں خدا کتنا کہتا رہا فیتھ کو جانو، فیتھ کو جانو، ایمان کو جانو، ایمان، لیکن کرنے والے 19 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو دیٹ از اے بگ ڈفرنس۔ فیتھ فلنس کا مطلب ہے لائل، ریلائبل اور thorough in all your actions۔ یہ ہے فیتھ کا مطلب، لائل ہو، ریلائبل ہو، بلیویبل ہو، اور اپنے ایکشنز میں تھورو، یہ ہے فیتھ فلنس۔ پھر جب یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک فیتھ فل آدمی ہوں۔ اور اگر پھل جو ہے وہ ہے ہی نہیں، جھاڑی خالی ہے، تو کلیم کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے بہت جو ضروری ہے وہ ہے تھورو ان ایکشنز۔ کل میں ندہ کو چھوڑنے جب جا رہا تھا تو گھر سے نکلے تو بہت بڑا اسکول ہے وہاں پر، اتنا بڑا اسکول ہے کہ ادھر سے بھی بچے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تو میری بیٹی کہنے لگی وہ کتنا بڑا اسکول ہے، یہ تو کمیونٹی کالج جیسا بڑا ہے، اتنے اسٹوڈنٹ تو وہاں آتے تھے۔ میں نے بولا بیٹا یہ سینٹر سٹی کا ہے، اس علاقے کا ہے، یہاں بہت یعنی ریزیڈینشل ایریا اس وجہ سے۔ کہنے لگی وہ ہمارے اسکول میں، کالج میں ایک گراؤنڈ تھا باسکٹ بال کا، اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، اور لکڑی کی سیڑھیوں کے جو پچھلا حصہ تھا وہاں انہوں نے ٹریک بنایا تھا، لوگ بھاگتے تھے، اب وہ سارے جاتے تھے، سارے بھاگتے تھے، سارے کھیلتے تھے، اور ہم دیکھا کرتے تھے انہیں۔ تو یہ جب اس نے میرے سے بات کی نا، تو کیونکہ میں بائبل اسٹڈی پریپیئر کر رہا تھا، میں واپس آیا، میں نے آ کے گوگل کیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ بات۔ میں نے دیکھا کہ امریکہ نے کتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں آج تک اولمپکس کے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دے آر 2610 گولڈ میڈل جو امریکہ نے، کل تک گوگل نے یہ بتایا، چینج ہو جائے تو پتہ نہیں، 2610 گولڈ میڈل جیتے ہیں امریکہ۔ عزیزوں ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے اولمپکس کی گیم دیکھی ہوگی، پولوس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ میں اس دوڑ کی طرف دوڑا جاتا ہوں تاکہ میں نام اونچانے والا سہرا پاؤں، کیونکہ یہ یونان سے شروع ہوئی ہے، پولوس یونان کو یہ لکھ رہا تھا۔ اولمپکس کی گیم اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنی گیمز ہیں کہ وہ تمام کی تمام گیمز امریکہ کے کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کھلائی نہیں جاتی۔
ویری فیو، 2 درجن تھا، 4 درجن. باقی جو جتنی بھی گیم ہے یہ انڈیویجول پلیئرز، انڈیویجول پیپل جو ہے، لوگ لڑکیاں یہ بھاگتے دوڑتے جمنیزیم کرتے ہیں، ہائی جمپ کرتے ہیں اور سوئمنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے مجھ سے بڑھوں اپنے اپنے طور پہ. گورنمنٹ پروموٹ نہیں کرتی، کوئی ادارہ پروموٹ نہیں کرتا ان کو. پھر جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے اس وقت ان بچوں کو چنا جاتا ہے اور ان کا گروپ بنا کے بیسٹ ریزلٹ اورینٹڈ بچے کو وہاں بھیجتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے وہاں سے میڈل لے کے آتا ہے. یہ ہے فالو ان آور ایکشنز. انعام ایسے نہیں ملتا. ہمیں مسلسل اس خدمت میں، اس زندگی میں ہمیں ساتھ چلنا ہے. اور میں 3 آیات آپ کے سامنے جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں. مکی رسول کی انجیل اس کا میں پڑھوں گا، آپ کے شک نہ نکالیے، 24 باب اس کی 45 46 47 آیات، 3 آیات. یہاں لکھا ہے پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے. مالک اور نوکر کا تذکرہ ہے اس میں. جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے، ڈیوٹی دیتا ہے اس کو. جیسے آدم کو خدا نے عدن کا باغ بنا کے بڑا خوبصورت بنا کے اسے کہا انہیں تیرے والے اب اس کی دیکھ بھال کرے گا، کسٹوڈین شپ دی. یہاں وہ مالک جو ہے اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ تو سپروائزر ہے، باقی کو روٹی دے. مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آگا ایسا کرتا پائے گا. اب مالک کی ڈیوٹی دے کے چلا جاتا ہے اور مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ نوکر، وہ سپروائزر جس دن اس کا مالک واپس آئے گا اور اس کو ایسا ہی کرتا ہوا دیکھے گا، پھر اس کو ایک گفٹ دے گا. اور وہ کیا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں. اسی لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار بنا دے گا. That is the blessing and reward. ہمیں کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یا میں ایک گروپ کی حیثیت سے کیا کر سکتا ہوں. آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یوسف اکیلا ہی تھا، وہ اکیلا گیا تھا اور وہ غلامی کی حالت میں گیا تھا. وہ زندگی کا سب سے کم تر لیول پر ایجپٹ میں داخل ہوا تھا. وہ اکیلا تھا لیکن اس کے ساتھ خدا تھا. اور پھر وہی جو یوسف ہے وہ اپنے پورے قبیلے کے لیے، پوری اسرائیلی قوم کے لیے نجات بن گیا. وہ اکیلا تھا. گروپ بھی ہیں، 12 شاگرد تھے، یہ گروپ تھا. اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کے وسیلے سے انہوں نے کس قدر بڑی فتوحات کی. کسی نے بلٹ نہیں چلایا، کسی نے تلوار نہیں چلائی. ایمان ایک علیحدہ چیز ہے عزیزو، بتانے کا مقصد ہے. اور ایماندار زندگی گزارنا ایک علیحدہ ایشو ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. جب میں ان کی لسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں سے 6 یا 7 چیزیں ایسی نظر آئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہر ایماندار گھبرا جاتا ہے. اگر آپ کبھی آپ کے سامنے سے سچویشن آئے تو آپ سن لیں، کبھی نہ گھبرانا. پہلی چیز we pray too little. کبھی کبھی ہماری زندگی سے دعا کم ہو جاتی ہے. فیتھفلنس ہونے کے لیے دعا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہم کم سوچتے ہیں. we think too little. ہم سوچتے کم ہیں. ہم کہتے ہیں جو تو ہوئے گا پھر دیکھ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، سوچو، پلان کرو. آپ کو ایک چیز بتاؤ، مسیح خداوند کیا کیا کرتے تھے؟ مسیح خداوند جب اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے، وہ ساتھ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ اکیلے چلے جاتے، دور چلے جاتے تم سے، اکیلے تنہائی میں. بہت سے تھیولوجین کہتے ہیں وہ خدا سے بات کرنے جاتے تھے، وہ شکتی لینے، پاور لینے جاتے تھے. اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبھی بات میں کیا ہوا کہ مسیح خداوند ان سے 2 ٹپے 3 ٹپے آگے جا کے علیحدہ بھی بیٹھا کرتے تھے. سوچا ہے تنہائی میں کہ میری زندگی کا انڈیویجول تاریخ کی زندگی کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. سب آدمی پیدا ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں. میں نے پچھلے بتایا تھا کہ ایک ایماندار اور غیر ایماندار کی لائف میں کوئی فرق نہیں ہے، 99% سیم ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں جو میں کر رہا ہوں، میری زندگی میں فرق کیا ہے. میں کیوں دوسروں سے مختصر نہیں ہوں. تو اس کے لیے سوچ رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ we are too lazy. ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ لیزی ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. چلو یہ دیکھی جائے گی، کر لیں گے، وقت آئے گا تو کر لیں گے. آگے بڑا ٹائم پہ ہے. یہ 2015 آپ کے بہت سارے گولز کو فائنل کرنے کا سال ہے. یہ نئی سال بھی آپ دونوں کے لیے بہت سارے گولز کو فائنل کرنے کا سال ہے.
اس میں ہمیں کسی کو سست نہیں ہونا، لیزی نہیں ہونا۔ چوتھی چیز ہے we refuse to open our eyes. ہم اپنی آنکھیں کھولنے سے منکر ہو جاتے ہیں۔ سچائی نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں، لیکن کیا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم اپنا دھیان دوسری طرف لگا لیتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو ہونے تو ہم کیا کریں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ میں پروٹیسٹ میں گیا تھا اکیلا، ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، نہیں جاؤں، یعنی بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہم، حرکت کرنی ہے، اسی میں برکت رہا۔ پھر کہتا ہے کہ we refuse to organize. That is the best thing we need to learn. جب ہم آرگنائزڈ نہیں ہیں، جب ہماری زندگی میں، ہماری چرچ میں، ہمارے خاندان میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پوری برادری میں اگر ہم آرگنائز نہیں ہیں تو ہم اچیو نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ اور آخری چیز ہے کہ we want to become leaders and we deny to become servants. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں لیڈر بن جاؤں۔ لیڈر بننے کے لیے خدمت کرنی ہے۔ جس وقت یہ مالک اپنے اس نوکر کو ایک خدمت دے کے جاتا ہے کہ تو ان نوکروں کو کھانا کھلائے گا، اور اس نے اسی وقت نوکری شروع کر دی، وہ کھانا کھلا رہا ہے، کہا دوسرے نے ہیں، یہ سرو کر رہا ہے، روٹی نہ کم پڑ جائے، سالن نہ کم پڑ جائے، پانی ہے، چٹائیاں ہیں، یہ وہ، یہ فکر مند ہے کہ ان روٹیوں کو میں نے روٹی کھلانی ہے۔ Now he started serving and the day came جب وہ ماسٹر واپس آیا when he saw him that he is serving، اس نے کیا کیا؟ اس نے سارے اس کو مختار بنا دیا۔ سرونگ ہماری زندگی، یہ ہے فیتھفلنس، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے اس بندے نے جس نے خدمت کی تو کیا ہوا؟ اس کو خدا نے برکت دی۔ ایک اور چیز ہے نمبر 2، وہ ہے واکنگ۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، میں نے خاص گیت سنا تھا، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کے رہیں۔ چلنا جو ہے یہ برکت ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، ازل سے لے کے آج تک یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم جاتے ہیں، it's a blessing۔ ہماری آج سے 4 نسلیں پہلے ہمارے دادا پردادا کسی گاؤں میں ہوں گے، پھر وہ چھوٹے شہر میں آئے، پھر بڑے شہر میں آئے، پھر ہم یہاں آئے، ہمارے بچے شاید یہ زندگی کے وہ مدارج ہیں جن میں چلنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک آیت لکھ کے لایا ہوں، بڑی پیاری آیت ہے، چھوٹی سی ایک آیت میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ہے 3 جان، یوحنا کا 3 جو خط ہے اس کے پہلی 3 آیات ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ بزرگ جو جان ہے، یہ اپنے نوجوان ساتھی جس کا نام گوئس ہے اسے کیا لکھتا ہے؟ غور سے سنیے گا، بڑی پیاری گل ہے۔ ایک وڈیرے بندے تھی ایک نوجوان دوست کے نام گفتگو، اور اس کی کس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ غور سے سنیے گا، کہتا ہے مجھ بزرگ کی طرف سے، جان اپنی طرف سے کہتا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گوئس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ اے پیارے، اب بیٹے کو مخاطب کرتا ہے، جیسے پال تیموتھیوس کو یا تیتوس کو پیار کرتا ہے، ایسے جان ہے اس گوئس کو کہتا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کر اور تندرست رہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے روحانی باتوں میں ترقی کرنا، ایک ہے باقی باتوں میں ترقی کرنا۔ مسیح خداوند کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب مسیح خداوند پڑھ رہے تھے تو کیا لکھا؟ وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا گیا۔ یہ نہیں کہ میں خدا کے ساتھ مقبولیت حاصل کروں، میری روحانی زندگی بڑی اچھی ہو جائے، نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری سب باتوں میں تیری روحانی ترقی کو دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، اور اس کے ساتھ تو ساری باتوں میں ترقی کر اور پھر تو تندرست رہ۔ Health is wealth، یہاں سے بنا ہے۔
صحت سب کچھ ہے. کام کرنا ہے. بیمار آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور پھر کہتا ہے کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی, جان کو کس گواہی کی کہ جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے, تو میں بہت خوش ہوا. پہلی بات تو خوش ہے, میرے لیے سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق کی راہ پر چلتے ہوئے دیکھوں. It's a matter of continuation, walking. Stop ہی نہیں کرنا ہے. یہ ہے faithfulness. چلنا ہے ہمیں. اور کس لیے چلنا ہے؟ حق کی راہ پر. بائبل میں لکھا ہے the word of God is true. پھر کہتا ہے the truth will make you free indeed. سچائی تمہیں حقیقی طور پر آزاد کرے گی. اور وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم سچ کی راہ پر, حق کی راہ پر چل رہے ہو, تم صحیح کر رہے ہو. اور تم کر کہہ رہے ہو, تم بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہو. ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم سارے اپنے اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بھائی کی, کسی نہ کسی بہن کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن یہ مذہب کا ایک خاص عقائد ہے. Helping, not only helping God, helping brother. اور آخری جو بات میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے situations of trust. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور کی کرنا, یہ کروں یا وہ کروں. آدمی ہے, کئی دفعہ ہمیں کنسلٹیشن نہیں ملتی, کئی دفعہ ہم ایک دل میں خیال آتا ہے ایسے کر لوں, دوسرا خیال آتا ہے ایسے نہ کروں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں بہت پیاری ایک ایگزامپل دیتا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو آپ یقین مانیں آپ کو کبھی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا. صحت بھی اچھی رہے گی, روحانی زندگی بھی اچھی رہے گی, کاروبار بھی اچھا رہے گا. وہ کیا ہے وہ پتا تو آپ کو, وہ ہے ایمال شیبہ کی پہلی 3 آیات. 2 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, آپ 3 کو پڑھیے گا. 3 پڑھ دیتا ہوں. کہتا ہے ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے, that was the time کہ ہماری کلیسیا جو تھی, پہلی کلیسیا بڑھ رہی تھی, تو کیا ہوا کہ یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روز خبر گیری کرنے میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. 2 گروپ تھے, ایک عبرانی تھے, ایک یونانی مائل تھے. اور یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنی پراپرٹیز کو بیچ کر حنانیہ سے کہا کہ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی سارا بیٹی کی شادی کی, جب میں نے میسج کیا, تو یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنی پراپرٹیز بیچ کر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے. اور یہاں پر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا کھانے پینے کا انتظام جو کیا جا رہا ہے, اور وہاں لڑائی ہو گئی. اور کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیووں کے اور تمہاری بیووں کے بارے میں غفلت ہو رہی ہے, جسٹیفائی نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ 12 شاگردوں کے پاس چلا جاتا ہے. اب سوال انہوں نے کیا, جواب سنیے گا, اور یہی میرا آج کا پیغام ہے آپ کے لیے. وہ کہتا ہے اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا. وہ 12 جو کسی خدا ان کے شاگرد ہے, جب انہیں اس بات کا پتہ چلا, 12 کے 12 نے یہ کہا, یہ نہیں کہ 11 نے کیا دیکھنے لائق ہو گئے, 12 کے 12 یہ کہا. They were a group. انہوں نے گروپ بن کے سب کچھ کرنا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بلایا اور کہا یہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. That is not our job. We 12 are anointed to preach the word of God, not to serve the food. جو ہمارے یسوع نے ہمیں بلیسنگ دی, جو حکم دیا آسمان پر اٹھنے سے پہلے, اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے, پوری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو گے, اور جو کوئی ایمان لائے گا باپ بیٹے روح القدس کے نام پر اس کو بپتسمہ دو گے. تسی سانو روٹی نے چکر چھپاڑ رہے ہو. مجھے بھی تو یہ حکم ہے, آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. جو تحفہ خدا نے دیا ہمیں وہ استعمال کرنا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں پاس یا بھائی مینج کرو. کنکلوژن کہتے ہیں اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوں, اور ان کو اس پر مقرر کر دو. انہوں نے کہا ہم خدا کی جو خدمت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے. تمہیں روٹی پانی کے لیے پرابلم ہو رہا ہے, 7 نیک نام, وائز, عقل مند, سیانے. نیک نام کا مطلب جن کی ہسٹری کو جانتے ہیں ان کو لو, اور یہ ڈیوٹی جو ہے یہ ان کے حوالے کرو
تاکہ وہ کرے. یاد رکھیے گا پہلے خدا پھر روٹی. ایک دم پہلے کی بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ مریم مارتھا میں ایسے ہی تھی 2 بہنیں, تو اسی خداوند آئے 12-13 شاگرد بھی ساتھ تھے, 2 دن میرے گھر پڑھ کے کیک میں نام ہونے نے کچھ اور 15-20 بندے آ گئے. تو اب ایک جڑی ہے, ایک کچن میں آٹا گوندھ رہی ہے, لہسن چھیل رہی ہے, آلو کاٹ کے یہ کاری, دوسری آدمی اسی خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سن رہی ہے. وہ جو کچن میں کام کر رہی تھی اس نے بولا ہے کہ مطلب ڈرامہ کر رہی ہے, میں کبھی اپنی روٹی پکاؤں گی کی کر. وہ مسیح خداوند کے پاس گئی, مسیح خداوند کی بہن ہو جیسی تھی, مسیح خداوند کو اپنے بہن بھائی کی طرح پیار کرتے تھے, وہ تھوڑی تکلفانہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگی اے مقدر کیوں میرے وال کیوں نہیں کرتے تسی, میں کو تہاڈے کو بیٹھ کے ہوئی میرا کام کیوں نہیں کرتی کچن میں. مسیح خداوند نے کہا اس نے اچھا حصہ چن لیا, تو دنیا کے تردد میں کیوں پڑی ہوئی ہے. وہ بھول نہیں تھی کہ یہ مسیح خداوند جو ہے وہ 3 مچھلیوں سے اتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہے. 12 بندے تھے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن وہ تردد میں تھی. اور یہ جو بات یہاں پر ان 12 نے کی, انہوں نے اپنے مسیح کی اس بات کو واپس امپلیفائی کیا کہ this is the way our Lord taught us to do and live like that. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہے. ہم فیتھ روحانی ہے, لیکن فیتھ فلنس کہاں ہے. عزیزو, ایک اسکول کی ٹیچر نے ایک انڈور پلانٹ کی طرف اشارہ کیا, بہت بڑا پلانٹ تھا جیسے یہ ہے. تو کہنے لگی کہ یہ کس نے پودا بنایا. ایک بچہ جلدی سے کہنے لگا خدا نے. ٹیچر بڑی خوش ہوئی, ایک کرسچن بچہ ہے. ابھی وہ کچھ بولنے والی تھی تو ایک بچہ کہنے لگا, کہتا ہے بٹ فرٹیلائزر شیور ہیلپس. ایسی بات نہیں ہے, خدا نے بنایا, ہمیں پتا ہے فرٹیلائزر بھی استعمال ہوتا ہے, پانی بھی اس میں ڈالتے ہیں, وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. اور اسی بات کو پولوس نے کہا, کہتا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہے وہ, میں آپ کو حوالہ پڑھ کے دیتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 3 میں کہتا ہے I planted, Apollos watered, but God gave the increase. میں نے لگایا, اپلوس نے پانی دیا, اور خدا نے اس کو پھل آور کیا, بڑھایا. ضروری نہیں کہ میں اگر کو کام کروں یا آپ انڈیویجولی کو کام کریں تو پھر آپ کو زندگی میں اس کے پھل دیکھیں, ایسا نہیں ہے. آپ نیکی کو, فیتھفلنس کو قائم کر دو, اس کے بعد اس پر کوئی پانی دینے والا آئے گا, اس کے بعد اس پر پھل لگیں گے, پھل کوئی اور کھائے گا. لیکن یہ یادگاری ہے, صادقوں کی یادگاری کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس پر کانسٹنٹ رہتے ہیں. ابراہیم 11 باب آپ نے پڑھا ہے, ہیروز کی لسٹ ہے اس میں. مجھے بھائی صاحب کل میرے ساتھ گفتگو آ رہے تھے, کہنے کے تاریخ بھائی یہ بھی بیچ کے آنا. میں نے کہا ہاں میں ضرور دیکھوں گا اس کو. تو میں نے دیکھا اس میں بہت سے ہیروز ہیں ہمارے, بیسیکلی وہ جو ہیں جتنے بھی ہیں, کیونکہ پال کو لکھ رہا ہے, ان کی لسٹ لکھتے لکھتے میں نے کئی سائٹ کو آپ کے لیے منتخب کیا. یہ کنکلوژن ہے ہیروز کا. وہ کہتا ہے who through faith conquered kingdoms. وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سلطنتوں کو مغلوب کیا, فتح کیا, without gun, without arrow and without sword. ایمان کی حالت میں, یہ ان کی لسٹ آئی ہے نا کہ 11ویں باب میں پڑھیں گے, سمسون, ابراہم, جدون, یفتح, سب کی لسٹ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے who through faith conquered kingdoms, کیونکہ وہ faithfulness دکھائی انہوں نے. اس میں انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا آسٹر کو. اس نے جان دی نہیں تھی لیکن وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی. جیسے ابراہم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کی گردن کاٹنے پہ تیار ہو گیا تھا, اور اس وقت آواز آئی کہ ابراہم اپنے ہاتھ کو روک لے, ایسے ہی ایسٹر نے کیا تھا. وہ جانتی تھی کہ اگر میرا دل نہیں بادشاہ کے پاس جانے کو, اور اگر میں بادشاہ کے پاس چلی گئی تو اس کی سزا کیا تھی, سر قلم کیا جائے گا. She was very well aware. لیکن پھر بھی مرد کی کو کہتی ہے میں چاہوں گی
तू भी दुआ कर और पूरी कौम को कहना दुआ में भी करो। और बहुत उसका फेथफुलनेस, जान देने तक भी वफादार है। मसीह खुदा ने जान दी है दोस्तों। वो जब उस कुर्सी पर बैठा है तो वो ताज पहन के बैठा है आज। और ये 12 के 12 जो कहते हैं कि हमें खुदा की टेबल नहीं, जिंदगियों को काम करना है, ये साथ बैठे हैं। और वो आज जो शहीद हो रहे हैं मसीही पूरी दुनिया में, वो जो मिस्री के नाम पे शहीद हो रहे हैं, वो ताज पहनेंगे, क्योंकि लिखा है कि जान देने तक भी वफादार है। मुकाशवा की किताब में आप पढ़ लीजिएगा 2 बाब की 10वीं आयत में, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज पाने वाले मुकाशवा ही में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मसीह खुदावंद आएंगे तो उसमें लिखा है कि हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। वो कौन करेंगे? ये करेंगे जिनके सर यीशु के नाम पे कटे, ये करेंगे। वो उड़ के वहां जाएंगे और बगैर ताज के नहीं जाएंगे, सबने सर पे ताज पहने होंगे, शहजादियां तो शहजादे बढ़ के। हम इस तसल्ली में रहते हैं कि मैं शाही पहनूं का फिरता हूं, सुखा रहना होगा, पीना रहना। ऐसे नहीं। शाही कहन बनने के लिए आपको ताज चाहिए। ताज पहनने के लिए जान देने तक वफादारी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं शाही पहनूं का फिरता हूं, बाइबल में लिखा है हम खुदा दे बेटे थे बेटियां वहां। वी आर एवरीवन, 99% हम जैसे दूसरे लोग हैं जो किसी को नहीं मानते, सब कुछ उनके पास है, हमारे दोस्त पड़ोस में रहते हैं, देख लो। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि वफादारी करनी है, बेटे और बेटियां बनना है, शहजादे और शहजादियां तब बनेंगे जब हम अपनी जान देने के लिए वफादार रहेंगे कि हम खुदावंद के लिए तैयार हैं। और जो जो बरकत खुदा ने आपको दी है, गाने की, दुआ करने की, बजाने की, कलाम पढ़ने की, दुखी लोगों के लिए दुआ करने की, दुआ के अंदर किसी को स्पिरिचुअल सपोर्ट करने की, हदिया देने की, हदिया उठाने की, कोई म्यूजिक बजाने की, ब्लेसिंग्स खुदा ने आपको दी, ये आपके लिए जरूरी है कि फेथफुलनेस के साथ सारे काम करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ करो ये जान के करो, जो कुछ करो जी जान से करो, ये जान के कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमी के लिए। ये है फेथफुलनेस। फेथ 338 टाइम पूरी बाइबल में आया और फेथफुलनेस 19 दफा। यू शुड नो कि कितना बड़ा गैप है। बार बार खुदा ने कहा ईमान ईमान ईमान, नबियों ने कहा, सब ने कहा, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने वाले 19 का जिक्र हमें नजर आता है। खुदावंद हम सब के लिए नया साल और खासतौर पर हमारे भाई टीके के लिए, भाई शायद के लिए आज इनका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्थडे की डेटें आगे पीछे हैं, लेकिन खुदावंद इन सबको फेथफुलनेस की उस म्यार पे लेके जाए और हम सबको भी, पूरे खानदान को, कि हम खुदा के बेटे और बेटी कहना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बात करते हैं। थैंक यू। शायद भाई बहुत ही बात करें। अब वक्त है कि हम हदिया उठाएंगे जी। हाँ अच्छा, एक गीत हम गाया गया था, वो हदिया उठाएंगे हम। यह गीत 179, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।